السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ محرم الحرام اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا کہ وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی اسی وقت یہ مہینوں کی اور دنوں کی تقسیم بھی ہو گئی تھی۔ اس میں 4 حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ حج کے قافلے ذوالقعدہ میں نکلتے ہیں، ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے اور محرم میں لوگوں کی واپسی۔ ان مہینوں میں حج کے سبب انہیں حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے تاکہ قافلے امن اور امان کے ساتھ واپس لوٹ سکیں۔ اور رجب میں چونکہ اس دور میں عمرہ کیا جاتا تھا اس لیے یہ مہینہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ پھر آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ عام طور پر تو جنگ حرام تھی، لیکن اگر کفار جنگ میں پہل کریں تو جوابی کارروائی کے طور پہ ان سے جنگ کی جا سکتی تھی۔ تو ایک انسان کی جان، اس کی آبرو، اس کی عزت باقی تمام چیزوں سے زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ لوگوں یہ کون سی جگہ ہے، لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب میں لوگوں نے عرض کیا کہ حرمت والی جگہ اور حرمت والا مہینہ۔ اور قرآن میں ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ تو انسان کا مقام، اس کی قدر و قیمت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ماضی کے ایک بہت بڑے اور عظیم واقعے سے ہوا، یعنی ہجرت سے۔ ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنا مال، اپنا وطن، سب کچھ چھوڑ دینا، کیونکہ انسان کے بعد انسان کا دین اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، جس کی بنیاد پر اس کی آخرت کے بننے اور بگڑنے کا انحصار ہے۔ اس لیے جب ہجرت کا واقعہ کیلنڈر کی بنیاد بنا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اسلامی مہینے لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں گول ہار ڈالتے ہیں جو ہجرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہوگا وہاں تمہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کچھ بھی جو قربان کرنا پڑے تو کر گزرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مہینے میں جو اپنی جان آفرین کے سپرد کی، وہ بھی دراصل ان کے ایمان ہی کا بچانا تھا۔ تو محرم کا لفظی مطلب ہوتا ہے حرمت والا۔ تو اس مہینے میں کچھ حرمتیں رکھی گئی ہیں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ دیکھو زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حید پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی
ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، لوح محفوظ، قلم اور جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ محرم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی۔ اسی ماہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی ماہ میں جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ بنی اسرائیل کو اسی مہینے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے واقعے کو بھی ماہ محرم ہی میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے شفا یاب ہونے کا مہینہ بھی یہی بتایا جاتا ہے، جب انہوں نے طویل کئی سال پر محیط بیماری کاٹی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی ماہ میں قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی اسی ماہ میں ملی، اور اسی ماہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی۔ اسلام سے قبل لوگ محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر اس پر خوشی بھی مناتے تھے۔ اور ابتدائے اسلام میں عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، لیکن رمضان کے بعد یہ روزہ فرض تو نہیں رہا، لیکن اس کا اجر اور ثواب باقی رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس دن کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اور تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 2658 تھی۔ تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور احسان کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اقتداء میں عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا کہ فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو شکر کے طور پر عبادت کرنا پہلی امتوں میں بھی مشروع تھا۔ ہماری شریعت میں بھی سجدہ شکر یا نماز شکرانہ یا شکر کے طور پہ روزہ رکھنا یا صدقہ دینا مشروع ہے۔ ہماری شریعت کی عبادات سابقہ شریعتوں کی عبادت سے ایک حد تک مشابہت رکھتی ہیں اور امتیاز بھی رکھتی ہیں، اور عاشورہ کے روزے میں یہ امتیاز اس طرح قائم کیا گیا کہ وہ لوگ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینے کا حکم فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ تو علماء محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے، لہٰذا بہتر اور راجح موقف یہی ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھا جائے، اور اگر 9 کا روزہ نہ رکھ سکیں تو مخالفت یہود کے پیش نظر 11 کا روزہ بھی انشاءاللہ مقبول ہوگا۔ اللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کرتے ہیں۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز، اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی 2756۔ اور اس روزے کی فضیلت کیا ہے کہ یوم عرفہ کے روزے سے متعلق
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ 1 سال اپنے سے پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور عاشورہ کے دن کے روزے سے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ پچھلے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4501 تھی۔ اور اس مہینے کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جو اسلامی تاریخ کے بہت ہی تکلیف دہ واقعات ہیں، جن کی وجہ سے ابتدائی دور کے مسلمانوں میں بھی شدید اضطراب پھیلا، اور اس کے بعد آج تک وہ اضطراب مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان سمیت اس مہینے میں شہید ہوئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی شہادت ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے؟ آپ کی شہادت میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے تھے، بہت عزیز تھے۔ آپ ان کو جنت کے پھول کہا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز کی امامت کرایا کرتے، اور اگر کبھی ان میں سے کوئی ایک آپ کی پشت پر بیٹھ جاتا، جیسے عام طور پہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے وہ انجوائے کرتے ہوئے پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں، تو پیٹھ پہ بیٹھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند نہ فرماتے، بلکہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک کہ وہ بچے خود اپنی مرضی سے اٹھ نہ جاتے۔ حالانکہ آپ کے پیچھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی جو نماز پڑھی ہوتی تھی، اور وہ سب بھی آپ کے سر مبارک اٹھانے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی محبت بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، ان کی پیشانی چومتے، اور آپ نے ان کو اپنے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے آ کر ملاقات کی بشارت دی، جو سچ ثابت ہوئی۔ تو اس سانحے میں جو بھی ظلم و ستم ہوا وہ بھی تاریخ کی مختلف روایات میں ہمارے سامنے ہے۔ ہم ہر سال اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہمارے لیے ایک بڑا گہرا سبق رکھتے ہیں کہ اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں کوئی بھی چیز جو قربان کرنی پڑے، اس کی قربانی سے گریز نہ کیا جائے۔ اگر سر کٹانا پڑے تو وہ بھی خوشی سے دیا جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسین کا مقابلہ دشمنوں سے نہیں تھا، یعنی کافروں سے نہیں تھا، مسلمانوں ہی سے تھا۔ اور مسلمانوں کے اندر کچھ ایسا اضطراب ہوا، کچھ غیروں کی ڈالی ہوئی ایسی غلط فہمی تھی کہ جن کی بنا پر دو گروہ آپس میں ٹکرا گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دین کے راستے پر چلنے میں اپنے مسلمان بھی رکاوٹ بنے، ان کی رکاوٹ کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں حق اور اصول ہی کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اپنے ہی گھر کے اندر ہمارے بہن بھائی، ہمارے شوہر ہمارے کسی دینی عمل کو پسند نہ کریں تو ہم فوراً ہی ہار مان بیٹھتے ہیں۔ آج تو بلکہ حال یہ ہو گیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی مخالفت گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ گھر والے ہی پسند نہیں کرتے، اور مجموعی طور پر ماحول اس طرح کا ہو چکا ہے کہ جس سے دین اجنبی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کا فروغ ہو تو وہ تب ہوگا جب ہم قربانی دینا سیکھیں گے۔ کربلا سبق ہے قربانی کا۔ ابھی قربانی کی عید بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے منائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی گردن کٹوا دی۔ تو یہ سب قربانی کی مثالیں ہیں۔ کیا مقصد تھا؟ یہی کہ جو اللہ چاہے وہی سب سے مقدم ہے۔ اگر اللہ کو یہ پسند ہے کہ میں اپنا بیٹا اس کے نام پر ذبح کر ڈالوں، اپنے ہاتھ سے چھری پھیر دوں، تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں رہوں گا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کی، اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو اسی طرح قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ آج امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں اور جہاد سے خوف کھاتے ہیں، اور دوسری طرف مال کی محبت ہماری رگوں میں سرایت کر گئی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دین کا، قوم کا، وطن کا جب نام لیتے ہیں تو اس میں بھی بسا اوقات صرف اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ذاتی فائدے کی خاطر قوم کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، جبکہ قومیں وہی ترقی پاتی ہیں جہاں فرد خود کو
اجتماعیت کے فائدے پر، اکثریت کے فائدے پر قربان کرنا سیکھیں۔ مجاہد اگر جہاد نہ کریں، فوج اگر آگے بڑھ کر نہ لڑیں تو ہزاروں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں۔ ایک فوج کیوں لڑتی ہے، کیوں اپنی جان کا سودا کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دوسرے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بچانے کا کام کرتی ہے، اپنے دین کو بچانے اور اپنے رب کا نام بلند کرنے کی نیت رکھتی ہے۔ اور اگر یہ مقاصد سامنے سے ہٹ جائیں اور انسان ایک اللہ کی راہ میں لڑنے والا، ایک فوج میں شریک ہونے والا، اگر خود کو بچانے لگے اور میدان جنگ سے بھاگنے لگے اور اپنی جان کو پیارا رکھے تو ہزاروں لوگوں کی جانیں نہیں بچ سکتی۔ تو محرم کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے حرمت والا۔ آج آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں کون سے نیکی کے کام ہیں کہ جو ہم کرنے کا عزم رکھتے ہیں، کتنی حرمتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پامال ہو رہی ہیں، اور کیا ہم ان حرمتوں کا لحاظ رکھتے ہیں؟ ہم سب کو اس بات پر سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے باہمی تعلقات، ان میں جان کی حرمت، مال کی حرمت اور عزت و آبرو کی حرمت ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، اور نئے سال کے آغاز میں اگر انسان کچھ اچھی باتوں کا عزم اور ارادہ کرتا ہے خود کو سنوارنے کے لیے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، تو یہ قدم پہ قدم انسان کی ترقی کی طرف بڑھنا ہے۔ اس وقت میں خاص طور پہ بات کروں گی ان 3 حرمتوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا جان اور مال اور عزت جو ہے مکہ مکرمہ کی حرمت سے زیادہ اہم قرار دیا، اور ان کی خاطر مرنے والے کو، جان دینے والے کو شہید قرار دیا گیا۔ جو اپنی جان بچاتے ہوئے، جو اپنا مال بچاتے ہوئے، جو اپنی عزت بچاتے ہوئے قتل ہو جائے، مار دیا جائے تو شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جہاں تک جان کی حرمت کا تعلق ہے، کس قدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے قتل کے واقعات دکھائی دیتے ہیں۔ کسی دن کا کوئی اخبار لے لیجئے، اردو کا یا انگریزی کا، کسی بھی دن کا، عید کا، رمضان کا، محرم کا، کوئی بھی اخبار لے لیجئے، آپ کو بہت سے واقعات نظر آئیں گے بے گناہ قتل کے۔ تو ہم نے یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر لیا تھا، لیکن مسلمان کا خون اس طرح بہا دیتا ہے گویا کچھ مسئلہ ہی نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو انا کا مسئلہ بنا کر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ بسا اوقات شوہر کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے بیوی پر، بسا اوقات والدین کی طرف سے ہوتی ہے اولاد پر، تھوڑی سی انا کی خاطر بیٹوں کا گھر داؤ پر لگا دیا جاتا ہے۔ انا کے ساتھ اس کے ساتھ جو بنیادی وجہ ہے وہ بے حسی ہے۔ بے حسی کے سبب بھی یہ تمام واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو انسان جب اپنی انسانیت سے نیچے اترتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بچوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ تو محرم کا مہینہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان جان کی قدر و قیمت جانے، اپنی جان اور مال کے ساتھ دوسروں کے جان اور مال کی حفاظت کرے، کیونکہ دوسروں کا ناحق لیا ہوا مال بالکل حرام ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عزت و آبرو کی جو حرمت ہے وہ بہت ہی سستی ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کو برے نام سے پکارتا ہے، برے لقب سے پکارتا ہے، تو یہ اس کی عزت کو پامال کرنا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ سئل ای المسلمین افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ سنن ترمذی کی روایت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن کامل وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ سمجھیں۔ یہاں پہ مسلمان اور مومن کا ڈفرنس بتایا جا رہا ہے۔ تو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ تو اسے ملتا ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ کیا ہم اپنے لیے چاہیں گے کوئی ہمارا مذاق اڑائے، ہماری بے عزتی کرے، ہمیں برے لقب سے پکارے یا بھری مجلس میں ہمیں رسوا کرے؟ تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کر لیتے ہیں؟ اسی لیے غیبت اور چغلی بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جاننے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی، آپ یہ دیکھیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہو جو میں کہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ عیب موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو بسا اوقات ہم کسی کے سامنے اس کا بہت اچھا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا نام لیتے ہیں کہ اگر اس کو پتہ چل جائے وہ دوبارہ کبھی ہمیں ملنا یا دیکھنا تک گوارا نہ کرے۔ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات، چاہے وہ اس کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں ہو، عادات کے بارے میں ہو، رہن سہن کے بارے میں ہو، حال حولیے کے بارے میں ہو، اگر ناگوار انداز میں کی جائے تو یہ سب غیبت میں شمار ہوتا ہے اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ غیبت سے جو اگلا کام ہے وہ بہتان کا ہے، کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جائے جو اس میں موجود ہی نہیں، اور اس سے انسان کی عمر بھر کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفا بالمرء اسما ان یحدث بکل ما سمع۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرتا رہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث تھی، تو اس رویے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ حرمت والا دن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے خون آپس میں اسی طرح حرام کیے ہیں جس طرح تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ تم اس دن اور مہینے کی حرمت کو سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ مومن کا معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اپنے والدین کے احترام کو دیکھیے، اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھیے، اپنے سے بڑی افراد کے لوگوں کو دیکھیے، اپنے ساتھیوں کو اور اپنے خدمتگاروں کو دیکھیے، کیا واقعی ہمارے اندر دین کی روح ہے؟ اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے۔ آج اسلامی معاشرے سے کیا اٹھ چکا ہے جس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج اگر آپ عہد کر لیں کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، مجھے اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا ہے، تو پوری فضا ہی تبدیل ہو جائے گی۔ ہمیں صلہ کی خاطر احترام نہیں کرنا۔ ہم کیوں احترام نہیں کرتے؟ کیونکہ اندر کی اصلاح نہیں ہوئی، کہ اگر وہ میری عزت نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کروں گی۔ تو جب ہمارے دل میں احترام نہیں ہوتا تو رویے میں بھی نہیں آتا۔ ہمیں اللہ کا حکم سمجھ کے اسے قبول کرنا ہے۔ تو کسی کی کیا چیز محترم ہے، احترام کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے جان کی حرمت ہے۔ قرآن میں قتل مومن کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ
मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। कि किसी मोमिन को कत्ल कर डालना, अगर कोई जानबूझकर किसी को कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह ताला का गज़ब है, अल्लाह ने उस पर लानत की और उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़िक्र कर रहे थे कि अगर तमाम आसमानों और ज़मीन वाले किसी मोमिन के कत्ल में शरीक हों तो अल्लाह ताला उन सबको जहन्नुम में धकेल देगा। अस्तगफिरुल्लाह। और अगर एक के कत्ल में 10 शरीक हैं या अगर आसमान वाले और सारे ज़मीन वाले शामिल हैं तो अल्लाह ताला उन सबको जहन्नुम में धकेलने पर कादिर है। अल्लाह के नज़दीक एक बंदे मोमिन की जान की हुर्मत इस कदर बढ़कर है। आज हमारे माशरे में छोटी छोटी बातों पर कत्ल हो जाते हैं। जायदाद, ख़ानदानी दुश्मनियाँ, शक की बुनियाद पर। कोई अखबार उठा के देख लें, इसमें ऐसी ख़बरें आपको नज़र आएंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबे में फरमा रहे थे कि उम्मीद है कि हर एक गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा सिवाय उस शख्स के जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे, या जो शख्स कुफ्र की हालत में मरे तो क़यामत के दिन सबसे मुफलिस वो शख्स होगा जो बहुत सी नेकियां लेकर आएगा लेकिन किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, तो उन तमाम लोगों को उस शख्स की नेकियां दे दी जाएंगी। और अगर उस शख्स की नेकियां पहले ख़त्म हो गई तो उन लोगों के गुनाह इस शख्स को दे दिए जाएंगे और उसको जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। और इससे बढ़ के मुफलसी और क्या हो सकती है कि वो सिर्फ अपने गुनाहों की सज़ा नहीं भुगतेगा बल्कि उन तमाम लोगों के गुनाहों की सज़ा भी भुगतेगा जिन पर उसने दुनिया में जुल्म किया था। और एक हदीस का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन को कत्ल करना अल्लाह के नज़दीक तमाम दुनिया के तबाह करने से ज़्यादा है। यानी तमाम दुनिया का ज़वाल और तमाम दुनिया का ख़त्म हो जाना। दुनिया में जो कुछ है आप उसे गिन नहीं सकते, अल्लाह ने क्या कुछ बनाया है। दरख्त, पहाड़, फल, फूल हम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने ये सब कुछ किसके लिए बनाया है? इंसान के लिए बनाया है। लेकिन अगर कोई इंसान को ख़त्म कर दे तो बाकी चीज़ों की फिर क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। तो फिर पूरी दुनिया का ज़वाल एक तरफ और बंदे मोमिन का कत्ल दूसरी तरफ। आजकल आप देखें कि बच्चों के बहुत से टॉयज़ इस तरह के बना दिए गए हैं और बहुत सी गेम्स इस तरह की बनाई गई हैं जिसमें क्राइम्स होते हैं, बाकायदा गन्स होती हैं और बच्चे उन्हें चलाते हैं। तो इससे इस जुर्म की या क्राइम की झिझक ख़त्म हो जाती है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक लोगों में सबसे ज़्यादा मबगूज़ यानी जिस पर गज़ब किया गया हो, 3 तरह के लोग हैं। सबसे पहला हरम में जुल्म करने वाला, दूसरा इस्लाम में जहलियत का तरीका तलाश करने वाला, तीसरा किसी शख्स का खून नाहक तलब करने वाला। यानी अगर वो मिले तो उसे कत्ल कर डाले। जो किसी को मारने के दर पे हो वो अल्लाह के नज़दीक सख्त नापसंदीदा शख्स है, चाहे वो तलाश ही क्यों ना कर रहा हो और वो उसे ना मिले। और बेजा खून जन्नत के दरवाजे पर रुकावट बन जाएगा। कत्ल तो फिर कत्ल है, लेकिन किसी का खून बहाना, उसे जख्मी करके ये भी जन्नत और उसके बीच में रुकावट डाल देगा। किसी के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती हराम है, हत्ता कि किसी को खौफजदा करने के लिए असलहा लहराना भी मना है। किसी के कत्ल के दर पे होना, उसको सोचना या उसके बारे में बातें करना, प्लानिंग करना, ये भी मना है। और बाज़ लोग तकिया कलाम के तौर पे ही कहते रहते हैं कि आई विल किल यू। गुस्से में तो इन अल्फाज से भी बचना चाहिए, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो हमारे नामा अमाल में लिखा जाता है। और इंसान जो अल्फाज भी बार बार बोलता है वो उसके लाशऊर में चले जाते हैं। और कई बार फिर इंसान जल्दबाजी में ऐसी कोई गलती कर बैठता है और तमाम ज़िंदगी का पछतावा रह जाता है। तो इन तमाम रवैयों से हमें बचने की कोशिश करनी है। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता
नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।